لیکن سر یقینی طور پر آپ اتحادی ہیں، سارے معاملات دیکھتے ہیں، لیکن جب آپ ہی اس قسم کے الزامات لگائیں گے تو یقینی طور پر ایک متنازع تو ہوتے ہیں الیکشن. آپ جس طرح سے بھی کہیں، آپ چاہے کہیں کہ فرینڈلی اپوزیشن ہے یا فرینڈلی فائر ہو رہے ہیں، لیکن الیکشن تو متنازع ہو گئے. نہیں دیکھیں میری الیکشن، مجھے آپ بتائیں جب سے پاکستان بنا ہے آپ مجھے یہ بتائیں ہارنے والے نے کبھی اپنی ہار مانی ہے؟ وہ تو مجھے یہ بتائیں، یا کسی نے کہا ہے کہ وہ ہارنے والے نے کہا ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوئے ہیں؟ کوئی ہمیں 47 کا کہتا ہے، کوئی 45 کا کہتا ہے، کوئی 46 کا کہتا ہے، کوئی 49 کا کہتا ہے. یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز کو بجائے اس کے کہ وہ شور شرابہ کریں، اس قسم کے کام کریں. دیکھا اگر وہ ایک پارٹی آتی ہے تو اس کو، میں ساری پارٹیز کی بات کر رہا ہوں، ان کو کھلے دل سے اپنی شکست کو تسلیم کرنا چاہیے. اور لوگوں کو، اب لوگ بے وقوف بننے والے ہیں ہی نہیں. اب لوگوں کا بڑا ایک دیکھیں میرے پی ٹی آئی نے بائیکاٹ کیا تھا، کہتے ہیں ہم نے بائیکاٹ کیا جی، لوگ ووٹ کاسٹ نہیں کریں گے. تو آپ کے ابھی میں نے نمائندہ کی بات سن رہا تھا جو آپ کا ہے، تو وہ اس نے آپ کو کیا رپورٹ دی ہے کہ پولنگ کا 1 گھنٹہ بڑھانا پڑا. تو دیکھیں وہ یہ کہیں گے کہ جی پوچھ لیتے ہیں سر. بالکل ٹھیک ہے. رہنما تحریک انصاف امجد خان نیازی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہی سے پوچھ لیتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے یہ ٹرن اوور دیکھ کے، اب وہ کیا کہتے ہیں. جی سب سے پہلے تو آپ تک آواز پہنچ رہی ہے امجد صاحب؟ جی میری آواز آ رہی ہے بھائی جان؟ جی بالکل سر، لاؤڈ اینڈ کلیئر آپ کی آواز آ رہی ہے ہم تک. سر سوال یہی ہے کہ سر اب آپ نے دیکھا الیکشن جو ہے وہاں پر، اب جو ہمارے نمائندگان بتا رہے ہیں وہ تو یہی بتا رہے ہیں کہ وہاں بڑا اچھا ٹرن آؤٹ ہے، خواتین بھی موجود ہیں. تو سر کچھ آپ نے غلطی نہیں کر لی اس الیکشن کا بائیکاٹ کر کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوئی بھی غلطی نہیں کی. ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو موجودہ سچویشن ہے، اس سچویشن میں جو کہ آپ جی لگتا ہے امجد صاحب کی آواز آنا بند ہو گئی. جی امجد صاحب سے پھر رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ تمام تر صورتحال ہے اس وقت الیکشن کے، جو تازہ ترین نتائج ہوں گے اس پر بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ذوالفقار علی بھٹی صاحب، رہنما مسلم لیگ نون. جی ذوالفقار صاحب، سر مجھے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی والے جو ہمارے مہمان ہیں ان کی تو کچھ انٹرپشن آئی ہے، لیکن ان سے گفتگو کریں گے. تو سر 3,000 ارب روپے کی کرپشن کے الزامات رانا ثناء اللہ صاحب لگاتے ہیں پیپلز پارٹی پر. تو سر یہ اس طرح سے جب یہ معاملات آتے ہیں، کیا یہ بھی صرف بات، کیونکہ ایک دوسرے کے اتحادی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہیں، کیا اس کو بھی پھر الیکشن کا ایک سمجھ لیا جائے کہ ایک پینترا ہے کہ یہ الیکشن میں لوگوں کو مائل کرنے کے، واقعی یہ سب کچھ جو باتیں ہوتی ہیں ایک دوسرے کے خلاف، اس کے واقعی کوئی ثبوت موجود ہوتے ہیں اور اس پر کل کو جو ہے وہ آپ بھی کوئی ایک پنڈورا باکس کھولیں گے اور اس کے پر معاملات آگے چلیں گے؟ دیکھیں یہ بھی میں پہلے بات کر رہا ہوں نا کہ جب یہ آزاد کشمیر کے الیکشن شروع ہوئے تو آپ کو پتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے، بلاول بھٹو صاحب کہ وہ دیکھیں نا چیئرمین کے لیے عہدے پہ بیٹھے ہیں، تو انہوں نے پاکستان نون لیگ کے منسٹرز پہ، پاکستان مسلم لیگ نون پہ اس قسم کے بیانات دینے شروع کر دیے. وہ بڑے عرصہ جو ہے ان بیانات کو آبزرو کیا گیا، فیصلہ کیا گیا کہ نہ بیانات دیے جائیں، لیکن وہ چیزیں سٹاپ نہیں ہو رہی تھی. پھر اس میں جب دیکھیں ایوری ایکشن ایز ری ایکشن، تو جب یہ پھر اس قسم کے آپ الزامات لگائیں گے تو وہ دوسرے جو پولیٹیکل پارٹی ہے اس کا بھی حق ہے کہ وہ ان کے جو ریپریزنٹیٹیو ہیں وہ بھی اس قسم کے بیانات ضرور دیں گے. وہ بھی حقائق کی طرف سے توجہ عوام کے دلائیں گے جو حقائق ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہر پارٹی اپنا الیکشن کا منشور پیش کرتی اور اپنے آپ کو پریزنٹ کرتی، اپنا منشور دیتی. اب منشور دینے کے بجائے بدقسمتی سے یہ کلچر بن گیا ہے کہ ایک دوسرے پہ الزامات کی الزامات دے دیے. بالکل ٹھیک. لوگ جو ہیں وہ الیکشن جیتنا چاہتے ہیں. یہ میرے خیال میں کوئی اچھی روایت نہیں ہے. اچھی روایت نہیں. ٹھیک ہے، امجد صاحب نے مجھے لگتا ہے دوبارہ سے جوائن کر لیا. جی امجد صاحب، آپ تک آواز پہنچ رہی ہے سر؟ جی میری آواز آپ تک آ رہی ہے؟ جی سر پہنچ رہی ہے. سر آپ بات کر رہے تھے، سر کنٹینیو کیجئے گا، اپنا پوائنٹ دیجئے گا. سر میں کہہ رہا تھا کہ دیکھیں اس وقت جو کشمیر ایک ایسا خطہ ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ انسان خواہ میں غلطیاں کرتا رہتا ہے، لیکن کشمیر کے معاملے میں چاہے مقبوضہ کشمیر ہو یا آزاد کشمیر ہو، انسان خواب میں بھی غلطی نہیں کر سکتا. اس وقت وہ لوگ جو میں سمجھتا ہوں قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے
اپنے سماجی، اپنے سیاسی، اپنے قانونی حقوق کے لیے اگر وہ بات کرتے ہیں تو کیوں نہیں ان کے ساتھ بیٹھا جا سکتا؟ دیکھیں، جہاں ہم پوری دنیا کی میڈیشن کے لیے جا رہے ہیں تو اپنے گھر کے جو معاملات ہیں وہ گھر میں حل ہونے چاہیے. یہ گورنمنٹ کیا میں سمجھتا ہوں یہ اس میں فیل ہو چکی ہے کہ وہ گھر کے معاملات حل نہیں کر سکتی. تو یا تو وہ کرنا نہیں چاہتی جان بوجھ کے. آپ کی طرف بھی تو سر یہی جاتا ہے، آپ سینٹ میں بیٹھے ہیں، قومی اسمبلی میں بیٹھے ہیں، گلگت کا الیکشن لڑ لیا، یہاں کے الیکشن کا سر آپ نے بائیک آؤٹ کر دیا، تو آپ بھی تو پھر اسی چیز میں سر بیٹھے ہیں. میری بات سنیں نا، ہم اس لیے ہم نے بائیک آؤٹ کیا کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ چیزوں کو سارٹ آؤٹ کر لیں تاکہ آگے کی طرف بڑھا جا سکے. لیکن بدقسمتی ہے کہ یہاں بھی گورنمنٹ فیل ہو گئی. پہلے ان کے ساتھ بیٹھے، ان کے مطالبات جو تھے ان کے ساتھ ڈسکشن کی، تو یہ نہیں مطلب اتنا کچھ ہونے کے بعد دیکھیں 2 دن آگے چلے جائیں، 10 دن پیچھے چلے جائیں، الیکشن کیا حرج تھا؟ لیکن اگر الیکشن آج پورے جوش و خروش کے ساتھ کشمیر اور کشمیر کی عوام جو نعرہ ایک ہی ان کا نعرہ ہے کہ پاکستان بنے، کشمیر بنے گا پاکستان، تو اس نعرے کو میں سمجھتا ہوں اور بلند ہونا چاہیے. تو آج انہوں نے اپنے ذاتی اس نعرے میں آپ کی آواز شامل ہوتی تو سر کتنا اچھا ہوتا. تو سر پچھتاوا ہے پھر اس حوالے سے. دیکھیں، اللہ کا شکر ہے کہ ہم تحریر والے لوگ ہیں، ہم تقریر والے لوگ ہیں، ہم کو پہاڑوں پہ چڑھنے والے لوگ تو نہیں ہیں. ہم تو یقین رکھتے ہیں پاکستان کی جو ہے مضبوط دفاع پہ، ہم یقین رکھتے ہیں پاکستان کی سوورنٹی پہ، ہم یقین رکھتے ہیں پاکستان کی انٹیگریٹی پہ. ہم تو وہ لوگ ہیں نا جو پاکستان کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دی ہیں. آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو پاکستان کی وجود کے قیام پاکستان کے عمل سے لے کے دفاع پاکستان کے عمل تک ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دی ہیں. تو ہم تو وہ لوگ تو نہیں ہے نا کہ اللہ معاف کرے ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جہاں مطلب وہ لوگ جو پاکستان کی ناموس ہو یا کوئی اور معاملات ہو وہ ان پہ جلتے ہیں، ہم وہ لوگ نہیں ہیں. ہم نے تو کہا کہ ہم پاکستان کی آن پہ، پاکستان کی شان پہ ہم تو مر مٹنے والے لوگ ہیں. تو اسی لیے تو کہہ رہے ہیں، ان کو سمجھا رہے تھے کہ خدا کے لیے الیکشن کو آگے لے جاتے. اتنی کیا کالی پہ گئی ہے کہ الیکشن کو جو ہے ابھی جیتنا ہے، ابھی ہم نے گورنمنٹ کرنی ہے. اگر لوگوں کے حقوق کی بات تھی، لوگوں کے ساتھ جو قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے بات چیت کرنا چاہتے تو ان کے ساتھ ضرور بیٹھنا چاہیے تھا ان کو. اچھا امجد صاحب، ایک اور چیز ہے، آپ نے سڑکوں پر نکلنے کا اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ مذاکرات جو ہے وہ ناکام ہو گئے. تو سر کیا ایسا پوائنٹ تھا مذاکرات میں کہ جس پر آپ کو لگتا ہے کہ اب ناکامی ہو گئی ہے ان مذاکرات کی اور اب آگے نہیں بڑھا جا سکتا، سڑکوں پر نکلا جائے؟ دیکھیں، مذاکرات تو ان لوگوں نے کی ہے نا، ہم نے تو نہیں کی ہے نا. ہمیں نہیں پتا کہ ان کے کہاں پہ ڈیڈ لاک آیا ہے اور کہاں پہ کوئی چیزیں گڑبڑ ہوئی ہیں. یہ مذاکرات ان کا جو ہائی پاور ڈیلیگیشن تھا وہ کیوں ناکام ہوا، اس کی کیا بنیادی وجوہات بنی؟